اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں سورۃ الانفال کی آخری آیت کی تفسیر کی گئی تھی اور آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 74 اور 75 سورۃ الانفال میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جن لوگوں نے ان کو پناہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور پاک روزی کا وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کیا اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، یہ لوگ بھی آپ ہی میں سے ہیں، یعنی جو حکم آپ کا وہی حکم ان کا بھی ہے۔ ہاں، ایک چیز اللہ نے بتائی تھی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، چونکہ اس کو اس لیے بتایا گیا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ کرائی تھی، جب آپ نے مواخات کرایا تو انصار نے مہاجرین کو اپنے مال میں حصہ دیا اور ان کو اپنا وارث بنایا۔ تو یہ وراثت عارضی طور پہ تھی، نہ کہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اصلی وارث وہ ہے جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار آپ کے خاص ہیں، سسرالی رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو، یہ لوگ اصل میں وراثت کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا۔ تو اسی بات کو آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ رشتہ دار لوگ یہ بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کی شریعت میں جن لوگوں کو وراثت دینے کا حکم جاری کیا ہے، یہی لوگ حقیقت میں وارث ہیں، نہ کہ وہ لوگ وارث ہیں۔ اسی کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کل بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج جو ہے سورۃ التوبہ اسے شروعات کی جائے گی، اور سورۃ التوبہ کے جو مقدمات ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ التوبہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اس کا نزول مدینہ میں ہوا، اور اس سورت کے اندر 129 آیتیں ہیں، لیکن آخر کی 2 آیتیں یہ مکی آیتیں ہیں، اور اس سورت کا نزول سورۃ المائدہ کے بعد ہوا۔ چونکہ سورۃ التوبہ اس کے اور بھی نام ذکر کیے ہیں، کئی نام اس کے ذکر ہیں، لیکن 2 نام زیادہ مشہور ہیں۔ وہ 2 نام کون سے ہیں جو مشہور ہیں؟ پہلا نام سورۃ التوبہ خود ہے، کیونکہ اس میں بعض مومنین کے توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ اور دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے، سورہ براءت، کیونکہ اس صورت میں مشرکین سے برات کا عام اعلان کیا گیا ہے، مشرکین سے برات کا، ان سے بیزاری کا، ان سے الگ تھلگ رہنے کا عام اعلان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھو گے، یہ دونوں قول زیادہ مشہور ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جو متعدد اقوال ہیں، تو 2 قول، ایک تو سورۃ التوبہ اور ایک تو سورۃ البراء، یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں۔
توبہ کے معنی آپ جانتے ہو رجوع، الرجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس سے توبہ استغفار کرنا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے، کسی منکر کام سے توبہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ شرط ہے، جب تک ان شروط پہ عمل نہیں کرے گا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ شروط کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الندم علی ما مضی، جو گناہ اس نے کیا ہے اس پہ وہ شرمندہ۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی گناہ سے توبہ کرے انسان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس پہ شرمندہ ہو، افسوس کرے کہ مجھ سے غلطی میں گناہ ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گناہ کا کام تھا، ہم نے گناہ کر لیا، اب اگر اللہ چاہے تو معاف کرے گا، نہیں تو سزا دے گا، مجھے افسوس ہے۔ یہ سوچ کر کے انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کا کام کر لیا اور اس کے بعد پچھتاوا اور افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دل میں سوچ رہا کہ چلو جو کچھ کر لیا وہ اچھا ہی ہوا، اب نہیں کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہو اور افسوس کرے۔ اور اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ العزم اللہ یعود، اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کرے گا، یہ پختہ ارادہ کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آج توبہ کر لیا، اس کے بعد 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ گناہ پھر کرنے لگا، پھر توبہ کر لیا، پھر گناہ کرنے لگا، پھر توبہ۔ تو یہ ایک طرح کا مذاق ہے اللہ کے ساتھ کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور بار بار توبہ بھی کر رہے ہو اور اس سے باز بھی نہیں آتے ہو، اس پہ افسوس بھی نہیں ہے۔ تو اس کو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کو، معصیت سمجھے اور اس پہ شرمندہ ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے بارے میں ہے، جسے کہتے ہیں توبۃ نصوحہ، سچی توبہ، جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے اور جس گناہ سے وہ توبہ کرے زندگی میں اس کی طرف پلٹ کر دیکھے بھی نہ، یہ اصل توبہ ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا گیا ہے، کئی اقوال ہیں لیکن 2 قول زیادہ مشہور ہے۔ پہلا قول آپ کو بتایا، اس کا نام سورۃ التوبہ ہے کیونکہ اس سورت میں بعض مومنین کے توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ البراء ہے کیونکہ اس سورت میں مشرکین سے برات کا عام اعلان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں قول زیادہ مشہور ہیں۔ دوسری بات، آپ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب اس سورت تک پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن کی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، لیکن اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لکھا ہے؟ اس کے بھی متعدد وجوہات ہیں، کئی وجہیں مفسرین لوگ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال، یہ دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی جو باتیں اس میں ذکر ہیں تقریباً وہی باتیں اس صورت میں بھی ذکر ہیں۔ تو دونوں کے مضامین میں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، گویا کہ یہ سورت یعنی سورۃ التوبہ
سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے یا اس کا تتمہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ گویا کہ سورۃ الانفال کی شروعات ہوئی اور اس کے مضامین گزرتے گئے یہاں تک کہ بعض مضامین سورۃ التوبہ میں آ گئے جو ملتے جلتے تھے، اور گویا کہ یہ دونوں صورتیں مل کر کے ایک صورت بن گئی. یعنی جو کچھ باقی باتیں سورۃ الانفال میں بچی تھیں وہ سورۃ التوبہ میں مکمل ہو گئی. تو گویا کہ اس کا تتمہ اور بقیہ ہے. ایک جواب. دوسرا جواب حضرت عباس، اس کے علاوہ ایک اور قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کرائی. یعنی اس کے جو متعدد اقوال تھے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد زیادہ راجح اور صحیح قول یہی بتایا گیا کہ ان دونوں کے مضامین میں یکسانیت ہے. گویا کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا بقیہ اور تتمہ ہے. غالباً اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کروائی، اور یہ قرآن کی 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے. قرآن کی جو لمبی لمبی صورتیں ہیں 7، اس میں سے 7ویں صورت سورۃ التوبہ ہے، اور اسے سبع طوال کہا جاتا ہے. اسے سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت سورۃ توبہ سے شروع کرے، یعنی مصحف کھولا، قرآن کھولا اور وہ چاہتا ہے کہ سورۃ توبہ سے شروع کرے، تو کیا وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ توبہ ہی سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. ہاں اگر سورہ انفال سے تلاوت کر رہا ہے بیچ سے یا شروع سے یا آخر سے، اور اس کے بعد تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ میں پہنچ گیا اور اس کی تلاوت کرنے لگا، تو چونکہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ شروع سے تلاوت کرے تو اسے سورۃ التوبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ شروعات ہے. یہ سورۃ التوبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. مزید ابن کثیر نے کچھ اور چیزوں کو ذکر کیا ہے. بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سورت آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، بارہ ابن عازب اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آخری آیت ہے. اور آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البرا یعنی سورۃ التوبہ ہے. تو میں نے بتایا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درج نہیں کروائی، اور اسی پر آپ کے صحابہ کرام نے بھی عمل کیا. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پہ عمل کیا، اس لیے اس میں نہیں ہے. کہہ رہے سورۃ الانفال یہ پہلی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور سورۃ البرا آخری صورتوں میں سے ہے جو قرآن میں ہے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے. اور ان دونوں کے قصے تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، متشابہ ہیں.
اس کے بعد ان مقدمات کے بعد جو اس سورت کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ سورۃ التوبہ کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ کس سے بیزار ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ان سے بیزار ہیں، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا، ان مشرکوں سے جس سے تم نے عہد کیا ان سے اللہ اس کے رسول بیزار ہیں۔ پس چاہیے کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس تم لوگ چل پھر لو، گھوم لو، سیر و سیاحت کر لو اس زمین میں 4 مہینے، 4 مہینے اس شہر میں اور گھوم پھر لو اور اس بات کو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں تھکا سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور انہیں ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں سن رہے میری بات آپ لوگ؟ سارے لوگ جڑے ہیں نا؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ شروع میں جڑ جائے اس کے بعد میں جب تھوڑی دیر پڑھائی ہو تو آپ لوگ کٹ جائیں، کنیکٹ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔